अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आज के शो में भी हमने हस्ब मामूल ताज़ा तरीन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और उसके अलावा जो अहम वाक़यात हैं उनके तनाज़र में ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और आज भी हमारे जो माहरीन हैं, हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं, जो सारा दिन मुख्तलिफ इवेंट्स को फॉलो करते हैं, कवर करते हैं, इन इशूज़ पर अपना इन डेप्थ एनालिसिस देंगे और अपना तजिया देंगे और हम जानेंगे वो हक़ाइक़ जो कि आज सारे दिन जो उस खबरों की ज़ीनत बने रहे। आज जो मौजू बहस हमारे सामने है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज विज़िट किया KPK का तोरखम बॉर्डर पर गए और उन्होंने वहाँ पर जो 24 आवर बॉर्डर सर्विस है उसका इफ्ताह किया, जो कि यकीनी तौर पर एक हिस्टोरिकल इवेंट था। इस मौके पर उन्होंने इफ्ताह के अलावा कुछ गुफ्तगू भी की मीडिया के साथ और बड़े अहम सवालात किए गए और अहम जवाब दिए गए पाक इंडिया तल्लुकात के तनाज़र में, फॉरेन पॉलिसी के तनाज़र में, और फिर हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से ख़ास तौर पर एक सवाल जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमेशा किया जाता है NRO के हवाले से और अपोजिशन के साथ तल्लुकात आमा के हवाले से। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर बड़े शद्दोमत के साथ और बड़े बुलंद बांग अंदाज में, बड़े क्लैरिटी के साथ एक मरतबा फिर कहा कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। अपोजिशन सिर्फ उन पर दबाव डाल रही है और दबाव डालकर उनसे NRO लेना चाहती है। आज फिर एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि साबिक अपोजिशन लीडर PAC का साबिक चेयरमैन, साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद खुर्शीद शाह को नैब ने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी की वजूहात क्या हैं, उनकी गिरफ्तारी के क्या इम्प्लिकेशंस हैं, सिंध और वफाक का तल्लुक जो है इस वाक़े के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद कैसा होगा, कैसे आगे चलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद एक जो अंदोनाक सानहा एक चोनिया में पेश आया, कसूर के एक कस्बे में, जहाँ कुछ बच्चों की लाशें बरामद हुई जो कि कुछ अर्सा पहले अगवा हो गए थे। ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या कर रही है, और जो अवाम को गम व गुस्सा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से इन वाक़यात पर करता है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे आज के प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से, और उसमें इसका तस्करा भी होगा कि सैयद खुर्शीद शाह की जो गिरफ्तारी है इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद अपने साथियों से बातचीत करेंगे। आमदन से जायद असासाजात केस में बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने PP रहनुमा खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद में बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद शाह को रिमांड के लिए सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक खुर्शीद शाह पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम है। 7 अगस्त से नैब टीम इंक्वायरी कर रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इन पर गैर कानूनी होटल, पेट्रोल पंप्स, बंगले और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुखालफीन को निशाना बनाने की मुहिम पर है। हुकूमत झूठे मुकदमों में जेलों में डालना चाहती है। खामोश कराने का आसान रास्ता ढूंढ निकाला है। मैं इसकी सख्ती से मज़ता हूँ। अगर कोई तहकीकात थी भी खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ, या खुर्शीद शाह साहब कहीं चले जा रहे थे, खुर्शीद शाह साहब के मुल्क से भागे हुए थे, किसी दिन कहीं उन्होंने कोई अटेंड करने के लिए उनकी कोई इंक्वायरी मना किया है, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गलत कदम उठाया है हुकूमत ने। मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, मैं तो खुद कहता हूँ ना कि जो बोलता है उसको पकड़ते हैं, तो तुम सबसे ज्यादा बोलते हो। तो मैंने हम घर वालों में पहले कह चुके हैं, भाई आसिफ साहब चले गए, फरियाद डॉक्टर साहब चले गए, हमारा नंबर भी आ जाएगा किसी दिन, तो हम मेंटली सब तैयार हैं। तो खुर्शीद शाह साहब का पकड़ा जाना या उनके बाद किसी और का पकड़ा जाना हमारे लिए कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज नहीं है। गिरफ्तार कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही संगीन केस है, 18 बेनामी अकाउंट से बड़ा केस है, और BRT पेशावर से बड़ा केस है, और मालम जब्बा से भी बड़ा केस है। तो गिरफ्तार कर लिया तो उम्मीद है कि अपना काम करते हुए जल्द ही इसको साबित भी कर पाएंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने तोरखम टर्मिनल के इफ्तिताह की तकरीब के बाद अपोजिशन को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। बोले अपोजिशन पहले दिन से दबाव में लेने की कोशिश कर रही है, उनका मकसद सिर्फ NRO लेना है। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर केसेस बनाए, हमने सिर्फ इदारों को आज़ाद छोड़ा है। ऑपोजिशन का सिर्फ मकसद एक ही होता है कि किसी तरह उनको एक NRO दे दे बस। पहले दिन से ऑपोजिशन ने मुझे तकरीर नहीं करने दी, और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कि किसी तरह मैं प्रेशर में आऊं। मैं ये वाजे कर दूंगा कि जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को NRO नहीं देना। वज़ीर-ए-आज़म ने तोरखम टर्मिनल का इफ्तिताह किया। तोरखम सरहद 24 घंटे खुली रहेगी।
जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें अहाता किया गया आज के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का, और अब इस तकरीर के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से हम बातचीत करेंगे अपने साथियों के साथ। मेरे चारों साथी, चारों ब्यूरो चीफ फरजाना अली, रफ़त सईद, इसके अलावा अनवर हाशमी और मुजीब साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं आज फरजाना से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज फरजाना साहबा के अभी मुझे बताया गया है कि बिलावल भुट्टो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज पीपल्स पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, उसके बाद अपने प्रोग्राम का सिलसिला जो है दोबारा शुरू करेंगे। वोटों की वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं, नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होते हैं, और नैब के जोर पे, नैब के दबाव पे चल रही है। तो इसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं, लेकिन इस वक्त ख़ास मज़म्मत इसलिए करते हैं कि ऐसे लगता है, ये तासुर जा रहा है कि जब भी कश्मीर पे एक अहम मौका आ रहा है, एक नेशनल यूनिटी का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भेजने को मिलता है, चाहे वो हमारा ऑपोजिशन के द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान हो, जहां उस वक्त में अभी ये हमला जो कश्मीर में हुआ है, तारीखी हमला, वो फ्रेश था। हम एक सब सियासी जमातें मिलके एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से, जॉइंट सेशन की प्लेटफॉर्म से एक पैगाम भेज सकते थे, मगर उस वक्त भी हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करके नेशनल यूनिटी को तुड़वाया, अपोजिशन को एग्रावेट करने के लिए, इस यूनिटी को बिगाड़ने के लिए, अवाम का तवज्जो हटाने के लिए, कि इतना बड़ा ब्लंडर, नाकामी हुआ है इनकी तरफ से कश्मीर पे, उसको हटाने के लिए मरियम शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया जाता है। फिर जब एक और अपॉर्चुनिटी निकली कि ईद के मौके पे मुझ समेत मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हम ईद नमाज आज़ाद कश्मीर में कर रहे थे, उस वक्त पे भी फरियाल तालपुर साहिबा को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से जेल गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से शिफ्ट किया जाता है, जिससे नेशनल यूनिटी पे हमारा जो मौक़िफ़ होगा, मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इस पूरा मुहाज़ पे, पूरा पोलराइजेशन पे असर होता है। और फिर आज हमने देखा कि किस तरीके से एक सेनेट की तरफ से एक एफर्ट किया गया कि जो काम हुकूमत का है, जो काम वज़ीर आज़म का है, कि इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस टू लीड द नेशन, वो नहीं हो रहा था। फिर सेनेट ने एक कदम उठाया, जहाँ सारी पार्टीज की तरफ से, सारी पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, कश्मीर पे बात हो रहा था। अगेन उसी वक्त शाह साहब को गिरफ्तार किया जाता है ताकि कश्मीर से तवज्जो हटे, उनका नाकामी से, तारीखी नाकामी से तवज्जो हटे, और अवाम का, आपका, मीडिया का फोकस इनके सियासी मुखालिफिन पे, जो उन्होंने सियासी इंतकाम के निशाने बना के गिरफ्तार करते हैं। तो इसलिए हम इसका ज़्यादा सख्त मज़म्मत करते हैं कि हम समझते हैं कि कश्मीर वो ऐसा मौक़िफ़ है जो कि हर पाकिस्तानी में जोश है, जज्बा है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो करना पड़ेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, जो लड़ाई लड़ना पड़ेंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये ऐसा मौका भी था, in every crisis there was an opportunity for the Prime Minister of Pakistan to rise out of his own shadow as the selected Prime Minister and leader of his own party, to lead the region, to lead the voice for the Kashmiri people. But if you can't lead your own nation, if you can't lead your own country, तो आप बाहर जाके कौन सा कॉज लड़ सकते हो? तो जितना हम सख्त मज़ामत कर सकते हैं वो कम है। हम समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान का ये नाजायज, नालायक, नाअहल वज़ीर आज़म का पुतली का होने का नुकसान हो रहा है कश्मीर कॉज को। कि आप कैसे कह सकते हो कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का जमहूरियत बचाएगा, रायशुमारी करवाएगा, जब वो अपना ही मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाला है? आप कैसे कह सकते हो कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक बचाएंगे,
जब अपना ही मुल्क में इंसानी हकूक का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों का आवाज बनेगा, जब वो अपना ही मुल्क में सारे के सारे सियासी मुखालिफिन को सियासी कैदी बना रहा है। तो खान साहब ना सिर्फ नालायक है, ना अहल है जहां तक हमारा मईशत का बात आता है, मगर इस मौके पे ही इज नॉट ओनली फेल्ड टू लीड, he sabotaged national unity, and Imran Khan is a liability to the Kashmir cause. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज उठाई है। हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी कोशिशों से बार बार उठाते रहेंगे, मगर हम समझता कि बेहतर होता कि हुकूमत इमरान खान और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नेशनल यूनिटी की तरफ कदम उठाते। इस वक्त हमें आपस में लड़वाने के बजाय हमें एक बन के कश्मीरियों के लिए आवाज उठाना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते नहीं हो रहा है। जो हमारा अब को कमेटी मीटिंग हुआ, हमने अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलता आ रहा है, मैं इस मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में होकर आया हूँ, और अब हमने अपना जो आगे का अमल है उस पे तफसील पे बात किया है। हमने शहरों, इलाके, प्रोविंसेस आइडेंटिफाई किया है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। हम वो जो स्केड्यूल है जब हम फाइनलाइज करते हैं और डेट्स के साथ फाइनलाइज करते हैं, तो हम आपके सामने पूरा का पूरा प्रोग्राम भी रखने के लिए तैयार है, जिसके लिए हमने अपना हुकूमत को डेडलाइन भी दिया है, हुकूमत के एलाइज को और हुकूमत के सहूलतकारों को डेडलाइन किया है कि हम अब इस हुकूमत की ना लायकी, ना अहली, जिसका असर कश्मीर पे, मईशत पे, जमहूरियत पे हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम जमहूरी तरीके से अवामी इश्यूज को उठा के एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई जो कि एक बड़ा अहम इशू है, जो कि PTIMF की बजट के बाद इतना बढ़ रहा है कि आम आदमी तंग होता जा रहा है। इस मुल्क का जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, उसके जवाब में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवाम दोस्त पॉलिसीज, लेफ्ट ऑफ सेंटर मुआशी पॉलिसीज, जो आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाता है, मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आ सकती है। मैं समझता हूँ कि यही मुआशी प्रोग्राम्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि यही मुआशी प्रोग्राम्स इस मुल्क के मसाइल के हल है, इस मुल्क के मुआशी मसाइल के हल है, ना कि ये हुकूमत का नालायक ना मुआशी पॉलिसीज। इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसी ये है, इनके 3 बजट्स आए हैं और हर बजट में हमने देखा है कि आम आदमी के लिए तकलीफ है, गरीब के लिए तकलीफ है और अमीरों के लिए रिलीफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जब आप कमज़ोर तबकात को ताकतवर बनाते हो, जब आप मजलूम तबकात को ताकतवर बनाते हो, उनके हाथ में थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा माली मदद देते हो, तो उसका असरात मईशत पे बेहतर होता है, उससे पूरा का पूरा मईशत में आपका पैसा जाता है। ना कि जैसे कि ये हुकूमत कर रहा है कि किसानों से सब्सिडीज छीने, बुजुर्ग पेंशनर्स में इजाफा ना करें, मजदूरों के लिए कोई रिलीफ ना हो, मगर अरबपति बिजनेसमैन के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम हो, अरबपति बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अरबों रुपया का पैकेज हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और दोस्तों के लिए अरबों रुपए का मुताबिक रिलीफ का ऑर्डिनेंस तैयार हो, मगर गरीब पे आप बोझ डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए सियासत की है, गरीबों के लिए सियासत की है। हम मुआशी इंसाफ पे बिलीव करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मुआशी इंसाफ के मुताबिक इस मईशत को चलाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्किंग रिलेशनशिप सारे ऑपोजिशन जमातों के साथ है। हमने सारे ऑपोजिशन जमातें के साथ मिल के काम भी किया है, अलग अलग भी काम किया है और आगे जाके भी करेंगे। हमने काफ़ी कोशिश किया
ہم نے پارلیمان میں بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. اس وقت اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں دھرنا ہے, جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں نے خود اعلان بھی کیا حمایت کا, as far as moral support is concerned, as far as آپ کے جو criticisms ہے حکومت کے خلاف. ہم نے ملٹیپل APCs اور رہبر کمیٹیز بھی ساتھ گزارے ہیں. وہاں میں نے شروع دن سے ایک تو اعتراضات اٹھائے تھے جن کو ایڈریس ہونے تھے, اور اگر وہ ایڈریس ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید ہم تھوڑا سا مل کے یہ احتجاج کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی وہ اب تک ایڈریس نہیں ہوئے ہیں, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپوزیشن مل کے کام نہیں کر سکتے ہیں. میں آج بھی آپ سب کے سامنے ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کا جو احتجاج ہے اس کو مورل اور پولیٹیکل سپورٹ آج بھی دلواتے ہیں. اسٹریٹجی پہ, طریقہ کار پہ وی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی, لیکن میں اپنے پارٹی ریپرزینٹیوز کو بھیج رہا ہوں تاکہ ان کا مولانا صاحب کے ساتھ MMA JUIF کے ساتھ ہمارا بات چیت چلے اور ہم دیکھ سکیں کہ ہم اس کے لیے کون سے راستے نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہمارے موقف ہے, جو کہ ہم مولانا صاحب کے سامنے رکھتے بھی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا احتجاج ہوتا ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم کچھ پوائنٹس ایڈ کر سکے ہمارا چارٹر میں, ہمارا ڈیمانڈز میں, کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ایک ہم سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ان پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریٹک کا جو سیٹ اپ ہے ہمارا, اس کا تحفظ کا یقینی ہمارا مطالبات میں ہو, جو کہ ہم نے یہ ایشوز لیبر کمیٹی میں بھی ریز کیا ہے. میں بس آپ کے سامنے ریز کرنے ایک بار پھر چاہتا ہوں. دوسرا, اپ ہولڈنگ آف دی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, جو کہ آپ جانتے ہو میں اپنے جو پولیٹیکل الیکشن کیمپین ہے اس کا ایک اہم پہلو تھا کہ ہمارا 18ویں ترمیم جو کہ شہید بھٹو کا 1973 کانسٹیٹیوشن کا ایک ریسٹوریشن کا عمل تھا, اس پہ حملے ہو رہے ہیں, آج بھی حملے ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تحفظ ہو, عام آدمی کے حقوق کا, جمہوری حقوق کا تحفظ ہو. 3, ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہم ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں اس میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, سب کے لیے ایک نظام, ہر ادارہ کے لیے ایک نظام, جو بھی حکومتی کافر سے سیلری لیتے ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کار ہو احتساب کا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف سیاسی مخالفین کا پکڑ دکڑ ہو, صرف اور صرف سیاسی مخالفین کو آپ گرفتار کریں مگر کوئی جج کا یا کوئی جنرل کا آپ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشرف کا کیس تو سب کے سامنے ہے, مگر اس حکومت میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو اٹھائے. 4, کہ جب ہم مطالبہ کریں تو ہم کمپریہنسو جوڈیشل ریفارمز کا مطالبہ کریں, جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ڈیمانڈ ہو, جس میں سو موٹو کا 184(3) کا ریفارم کا ڈیمانڈ ہو, جس میں ریپیل آف دا 19th امینڈمنٹ کا بھی. وہ کمپریہنسو جوڈیشل ریفارمز پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا بھی مطالبہ ہے, آج بھی مطالبہ ہے. 5th جو ہمارا پوائنٹ ہے, جو میں آپ سب کے سامنے بار بار رکھتا ہوں لیکن بہت ضروری ہے, وہ ہمارا فریڈم آف دا پریس اینڈ فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف دا پریس کے بغیر, فریڈم آف دا اسپیچ کے بغیر, جو کہ دس از دے آر دا مدر آف آل فریڈمس, فریڈم آف اسپیچ کے بغیر اب دوسرے رائٹس آپ مانگ نہیں سکتے ہو. جس طریقے سے میڈیا پہ حملے جاری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کا مذمت کی ہے, لیکن آج ایک نیا قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی کیبنٹ کمیٹی میں, جس طریقے سے ڈرکونین کورٹس بنائے جائیں گے جس کے سامنے میڈیا پیش ہوں گے اور حکومت سینسرشپ کا کوشش کرے. اس کا ہم 100% مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جوائنٹ جو مطالبات ہیں ان میں سے یہ ان میں بھی شامل ہو. اور 6 جو انکانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمشنر
की कोशिश की गई, अमल उठाया गया, ये एक बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट अलवी साहब ने इम्पीचेबल ऑफेंसेस उठाए हैं, तो इन एतराज़ात को भी उठाया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं, ना सिर्फ मौलाना साहब से मगर दूसरी सियासी जमातों के साथ हमारे राब्ते हैं, बहुत जल्द हमारे मीटिंग्स भी सेटअप हो जाएंगे, और हम जहाँ तक ये पॉइंट्स है हमारा वर्किंग रिलेशनशिप के लिए और हमारा जॉइंट एजेंडा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वी कम अप विद मिनिमल पॉइंट्स जो कि हम चाहते हैं कि वो एड्रेस हो। और उनमें से जो बहुत अहम है, सबसे अहम मौक़िफ़ है, वो है अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बिकॉज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर अगर हम माजी से, पिछले इलेक्शन से नहीं सीखेंगे, तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, इंश्योर नहीं करेंगे कि अगर हम नया इलेक्शंस करवाते हैं, चाहे मौलाना के धरना के थ्रू या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के थ्रू या इन हाउस चेंज की वजह से, अगर नया इलेक्शन। अभी आप देख रहे थे बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुमर कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने एड्रेस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, लेकिन हमने सिलसिला शुरू करना है अपने प्रोग्राम का। मेरे साथी ब्यूरो चीफ मेरे साथ मौजूद हैं। शुरू करेंगे पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना से, चूँकि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तोरखम गए थे और उन्होंने एक हिस्टोरिकल जो है वो इफ्ताह किया एक मनसूबे का कि तोरखम बॉर्डर अब 24 घंटे खुला रहेगा। जी फरजाना, आप बताइएगा कि आज के इस इफ्ताह की क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम को, पख्तून अवाम को, और तजारत के हवाले से इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या तजारत बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और फैसिलिटेशन में इजाफा होगा? जी फरजाना। जी बिल्कुल, देखिए तारिक साहब, जो अगर हम माजी में थोड़ा सा चले जाए कि 9/11 से पहले यहाँ पर जो या 9/11 के बाद भी अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको 2006-07 की मिसाल दूं, तो हमें बताया जाता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर्स की इस रूट पर तिजारत हो रही थी। अब लेकिन जब आपने देखा कि फिर जिस तरह के हालात रहे अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और ट्राइबल एरिया में भी, और फिर सरहदों का बंद होना, हमारे जितने क्लैशेस रहे अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद जब हम अब इस वक्त देखते हैं तो हमें बताया गया कि तकरीबन 700 मिलियन डॉलर की जो तिजारत है वो सुकड़ के आ गई थी। आज जब हम वहां पे गए और 24/7 का जब आगाज हुआ और वो सारी चीजें हमने देखी, काउंटर्स बढ़ा दिए गए और भी मुख्तलिफ शिफ्टों में काम भी हो रहा है 3 में, तो उसमें मुझे बताया गया, जो मैंने सवाल भी किया, कि बड़ा एक आइडियल फिगर हमें दिया गया और कहा कि 3.5 बिलियन डॉलर्स की हम तवक्का कर रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फिगर है। और मैं यही बात खान साहब से पूछना भी जा रही थी, और मैंने पूछी कि ऐसे हालात में कि जब आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में डायलॉग भी नाकाम हो गए हैं और उसके बाद जो सिचुएशन है, और फिर हमारा एक ये खास था जो कि खान साहब ने आज बताया भी कि मैं जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाता हूँ, रियासतों में, तो वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि ये जो पेशावर, खैबर या खैबर पख्तूनख्वा या ट्राइबल, ये सेंट्रल एशिया का ही कॉरिडोर था। मुद्दतों पहले की मैं बात कर रही हूँ। आज फिर से वो उसको रिवाइज करना चाहते थे और बहुत खूबसूरत ख्वाब है। और फिर 3.5 बिलियन डॉलर्स का जो फिगर है वो भी हमें बहुत फैसिनेट कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जुड़ी कुछ हकीकतें भी हैं जिनका उन्होंने खुद भी एतराफ किया, और वो हकीकत है अफगानिस्तान और वहाँ पे बदअमनी, और फिर वो जो डायलॉग हैं वो डेडलॉक का शिकार हुए हैं। खैर, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि ये सारा कुछ हुआ, हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे थे ताकि अमन हो जाए। अगरचे अफगानिस्तान से हमें शिकायतें भी हैं कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इंडिया की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद किया, बताया कि नहीं, हम फिर भी अमन चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है।
تو میرا خیال میں اگر وہاں پہ امن بحال ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں 23 کو جب آگے چلنا ہے اپنا لاہور کے بیورو چیف ہمارے انوار ہاشمی صاحب کی طرف. انوار صاحب، جس کا ذکر کیا فرزانہ نے اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پاکستان کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ اور کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے امن قائم ہو اور جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ صورتحال نارملائز ہو. لیکن کچھ دن پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فورسز تھے ان پر فائرنگ ہوئی، شہادت بھی ایک ہوئی. اس کے علاوہ خود افغانستان کے اندر جب سے ڈائلاگ کا پروسیس ناکام ہوا ہے اس میں روزانہ جو ہے وہ 50-100 کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں اور خود کا شملے ہو رہے ہیں. ان حالات میں یہ جو آج کا انیشیٹو ہے افغانستان کے ساتھ 24/7 بارڈر کھولنے کا، اس سٹیپس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہیں ان کو نارملائز کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟ جی انوار. دیکھیں طارق صاحب، 2-3 ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، 2-3 پہلو بتاؤں گا اس بارڈر کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے دونوں ممالک کے لیے. یہ ایک طے شدہ تھیوری ہے. ماضی میں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ تعاون امریکہ سے حاصل نہیں کیا تھا. مثلا جب 9/11 کے بعد افغانستان میں داخل ہونا تھا تو پورا تعاون پاکستان سے حاصل کر لیا گیا، مگر امریکی انتظامیہ نے جو انڈین لابی ہے اس کو افغانستان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ دیا، جس کے بعد ہماری یہ سرحد بھی غیر محفوظ ہو گئی اور افغان انتظامیہ کے لوگ یا وہ افغانی لوگ جو کہ انڈین لابی کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. ایک تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. دوسری جو اصل چیز ہے، میں آخری بات کرنا چاہوں گا، ہمیں یہ روٹ جو ہے صدیوں سے ہم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ وسطی ایشیا تک ہمارا تجارتی راستہ بنے گا، جو طالبان دور میں بھی اس لیے نہیں بن پایا تھا کہ شمالی اتحاد کا علاقہ جہاں سے گزر کے ہم نے وسطی ایشیا تک جانا ہوتا ہے بائی روڈ، اس پہ رشیا، بھارت اور ان لوگوں کو تعاون حاصل تھا اور وہ لوگ اس روٹ کو طالبان اور اس کے حامیوں کو آگے نہیں جانے دیتے تھے. اب جو نقطہ آ گیا ہے کہ آپ عمران خان نے آج واضح کیا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کروں گا طالبان کے ساتھ مذاکرات کرانے میں، تو یہاں پہ یہ غلطی اب نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تو امریکہ کے جو دشمن تھے طالبان اور ان کے جو ہواری تھے ان سے تو آپ صلح کروا رہے ہیں. کیا جاتے جاتے امریکہ آپ کو اس شمالی ایریا تک رسائی دے گا، ان لابیوں کو قائل کرے گا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے انوار ہاشمی صاحب کہ کیا یہ جو سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے، سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہ خواب ہے، بڑا خوبصورت خواب ہے، حسین خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر تب ہوگی جب جلال آباد سے لے کر قندوز تک افغانستان میں امن قائم ہو. لیکن وہاں پر تو ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ روزانہ درجنوں کی تعداد میں افراد ہلاک ہوتے ہیں، خود کا شملے ہوتے ہیں. کئی علاقوں میں کئی مختلف فورسز ہیں اور خود امریکن فورسز موجود ہیں. بہرحال ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ہم نے بات کرنی ہے مجیب صاحب سے. مجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی جس صوبے میں بیٹھے ہیں اس سوری میرے پاس مجیب صاحب موجود ابھی نہیں ہے، رفعت صاحب ہیں. رفعت صاحب، ایک بڑی اہم جو ہے وہ بات پوچھنی تھی آپ سے کہ جس طرح تورخم کا بارڈر ہے اسی طرح بلوچستان کے ساتھ چمن کا بارڈر لگتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چمن بارڈر پر بھی اسی طرح کی فیسلٹیز ضروری ہیں تاکہ جو وہ بارڈر ہے جو قندھار اور دیگر علاقوں کے ساتھ لگتا ہے وہاں بھی ایسی سہولتیں ہوں اور تاکہ تجارت میں بھی اضافہ ہو اور جو نارملائزیشن کی بات ہے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں بھی یہ سہولتیں دی جائیں؟ دیکھیں طارق، یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس کی مثال دوں گا میں آپ کو. ایسا لگ رہا ہے کہ شریر بچے کو جب کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ساری ذمہ داری کلاس کا مانیٹر اسے بنا دیتے ہیں. اور یہ جو 24/7 والا کام شروع ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے میں صحیح لگتا ہے. ایسا اتنا آسان کام یہ نہیں ہے کہ سارا کام امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے اور یہ جو سہولت مہیا کی گئی ہے آپ اس طرف سے تو خود سے بمبار بھی دیں. بھارت وہاں بیٹھ کے کنٹرول کرے، پاکستان میں عدم استحکام پھیلائے، پاکستان میں دہشت گردی کروائے، کلبھوشن جیسے لوگوں کو راستہ فراہم کرے، ان کو وہاں بیس کیمپ فراہم کریں اور ہم ساری سہولتیں دے دیں. ہم تورخم کا بارڈر بھی کھول دیں، ہم چمن کا بارڈر بھی کھول دیں، 24 گھنٹے وہاں یہ سہولتیں رفعت پاکستان کے لیے بھی تو ہے نا. تجارت جو ہوگی اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور جو ٹرائبز ہیں دونوں طرف رہتے ہیں ان کو بھی تمام طرف سے آسانی ہوگی. طارق صاحب ایک بات بتائیے، کیا ہم اپنے امن پہ سودا کر سکتے ہیں؟ ہر چیز تھوڑا ٹائم لیمٹ اچھی لگتی ہے، مرحلہ وار ہوتی
تو بہت اچھا ہوتا. پہلے آپ اسے صبح سے شام تک کے لیے کھولتے. میں تجارت سے کوئی ان کا پاکستان کے فائدے میں سب کا فائدہ ہے, اور پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور اس طرح یہ کاروبار بڑھے گا, سب چیزیں ہوں گی, سب بہت اچھی ہیں. لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم کس معاملے اتنی قربانی ہم کیوں دے رہے ہیں, اس کے ہمیں کیا فوائد ہوں گے, نقصانات کیا ہوں گے. اگر تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیا جاتا تو ایک اچھی بات ہوتی. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. آگے بڑھنا ہے. آج کی پرائم منسٹر کی یہ جو وزٹ تھی اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں سے بڑی اہم خبریں نکلی, خاص طور پر پاکستان کے جو سیاسی صورتحال کے بارے میں. ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ بار بار سوال پوچھتا ہے حکومتی عہدیداروں سے کہ جی حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ان دنوں میں ویسے بھی ڈیل کی خبریں بہت پھیلی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جیل میں باتیں ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے جیل سے باہر باتیں ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو کنسیشن دی جا رہی ہے. تو آج ہم نے پوچھنا ہے اپنے بیورو چیف انور ہاشمی صاحب سے کہ انوار صاحب یہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ این آر او نہیں دیں گے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب خود ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس موضوع پر بات کریں اور این آر او کے بارے میں وضاحت کریں. تو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے, خاص طور پر آج ان دنوں میں جبکہ ایسی خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, باتیں آگے بڑھ گئی ہیں, پیچھے بڑھ گئی ہیں, بات چیت ہو گئی ہے, کوئی کہتا ہے ناکام ہو گئی ہے. تو آج کی یہ جو این آر او کی تکرار ہے, این آر او کا تذکرہ ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کو جتنی سپورٹ ملی تھی الیکشن میں, جی بالکل طارق صاحب, تو اس میں آپ کو جیسے پتہ ہے, آپ خود ہمیں بتاتے رہے پروگراموں میں کہ سب سے بڑا ایجنڈا تھا, سب سے بڑا منشور جو تھا وہ احتساب تھا, اور احتساب کی نشاندہی وہ زیادہ تر دو بڑی پارٹیوں کے بارے میں کیا کرتے تھے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں, جو کہ اقتدار میں طویل عرصہ رہے ہیں. تو اب جب ان دنوں میں ان کے یہ خبریں جب ان تک پہنچتی ہیں کہ ایک ڈیل کی فضا بہت زیادہ ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے, تو ان کی سیاسی پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے, جیسے کہ وہ خود مجبور ہو کے کوئی ریلیف دینے لگے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, خاص طور پہ شریف برادران کو. تو انہیں ہر موقع پہ ایون کہ تورخم جیسی جگہ پہ بھی جہاں پہ پاک افغان باتیں ہونی چاہیے تھی, وہاں بھی انہیں کہنا پڑا اس سوال کے جواب میں کہ میں کوئی این آر او نہیں دے رہا. جس کے بعد اس سلسلے کی کڑی میں آپ نے دیکھا ہے کہ خورشید شاہ بھی شام کو گرفتار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کچھ افواہیں دم توڑنے کی طرف جاتی ہیں کہ نہیں, لگتا ہے کہ حکومت ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہی. اصل ایشو آ جاتا ہے طارق صاحب, یہ جو خورشید شاہ, تورخم سے لے کے خورشید شاہ تک یہ جو ایشو پہنچا ہے, اور بلاول بھٹو نے بھی ابھی پریس کانفرنس کر کے تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان کی طرف بڑھنے کا اشارہ اب دینا شروع کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ریلیف کی طرف حالات نہیں جا رہے, ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں. تو یقیناً سیاست رنگ بدلے گی. مختصر بات یہ ہے کہ جب تک نیب اور پی ٹی آئی یہ نہیں بتائے گی کہ اس 1.25 سال میں کتنا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے پیپلز پارٹی اور شریف برادران کے جو گرفتار لوگ ہیں, کتنی ہوئی ہے, اس کی اگر آپ مختصر بات, آخری فکرہ وہ اگر میں مختصر کروں تو جو ریکوری اب تک ہوئی ہے 2 سالوں میں, اس میں 50% نواز شریف کے اپنے دور میں ہوئی ہے جو نیب کے اعداد و شمار ہیں, اور 50% پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی 50% جو ہے وہ ریکوری نواز شریف کے دور میں ہوئی, اور باقی ریکوری اب ہوئی. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے مجیب صاحب کی طرف. مجیب صاحب, آپ نے جو تاخیر سے جوائن کی 2 باتیں پوچھنی ہے. پہلی بات کا جواب مختصر دیجیے گا چونکہ وقت کم ہے, کہ چمن کے حوالے سے, چمن بارڈر پر کیا یہ سہولتیں فراہم ہونی چاہیے نہیں. دوسرا, آپ ایک صوبے میں رہتے ہیں جو بہت باخبر صوبہ ہے, دور صوبہ ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پر پتا, آپ کو پتا ہے کہ وہاں خبریں ہوتی ہیں. یہ جو این آر او کی باتیں ہیں, یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں, اس کی خبریں آپ تک کتنی پہنچی ہیں, اور وہاں کیا تاثر ہے ڈیل کے حوالے سے, ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ شد و مد سے این آر او نہ دینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسی تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے این آر او مانگا ہی نہیں ہے, ہمیں این آر او کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. تو دونوں باتوں کو جواب دیجیے گا ذرا. مجیب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال مجیب ہمارے ساتھ. مجھے صاحب ایک تو چمن کے بارے میں بتائیے گا کہ چمن پر یہ سہولتیں ہونی چاہیے نہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو این آر او کی خبریں ہیں آپ تک کیا اطلاعات ہیں, آپ کے صوبے میں این آر او کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل کی اطلاعات ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کیوں بار بار بڑے زور و شور سے یہ کہتے ہیں کہ میں
NRO نہیں دوں گا, چونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ NRO ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ہم کسی سے NRO نہیں مانگ رہے. جی مجیب. طارق صاحب, نہ ہی وزیر اعظم NRO دینے کی پوزیشن میں ہیں, نہ ہی وہ دیں گے, اور جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مانگ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ہم NRO لیں, تو یہ NRO کی بحث صرف میڈیا تک ہی نظر آ رہی ہے, اور شاید عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے دونوں طرف سے, ایک لینا نہیں چاہتا, دوسرا دینا نہیں چاہتا, پھر شاید میڈیا اس کو ایشو بنا رہا ہے NRO کو. در حقیقت اس وقت جو پوزیشن ہے نون لیگ کی, ان کے جو لیڈران ہیں وہ NRO لے کے اپنی سیاست کو دفن تو نہیں کریں گے. ایسا نہیں لگتا کہ وہ اب نواز شریف اس ایج میں آ کے NRO لیں اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو دفن کر دیں, ایسا نظر نہیں آتا. اور وزیر اعظم عمران خان دینے کی قطعی پوزیشن میں نہیں ہے. آج انہوں نے واضح بھی کر دیا اس چیز کو کہ وہ نہیں دیں گے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا تناظر میں جا کے دیکھیں تو وزیر اعظم کا اختیار بھی نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم کس حیثیت میں NRO دیں گے. یہ چمن کے بارے میں بتائیے گا, چمن کے بارے میں, تاکہ میں پھر بریک لوں. چمن کے بارے میں بتائیے گا کہ چمن میں کیا یہ صورتیں ہونی چاہیے 724 کی. جی بالکل طارق صاحب, یہ سہولتیں ضروری ہیں. بارڈر سے یہ سہولتیں ہوں گی تو کافی زیادہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. اس طرح جس طرح تورخم پہ کیا گیا, اس طرح یہاں پہ بھی ہو تو سچویشن کافی بہتر ہوگی. ٹھیک, مجیب نے اپنی نقطہ نظر جو ہے بالکل بیان کیا واضح طور پر. اب ہمیں ایک بریک لینی, اور بریک کے بعد جب ہم اگلے سیگمنٹ, تو ہم آج جو نیب کے ہاتھوں خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے مضمرات پر بات کریں گے, اور اگر وقت بچا ہمارے پاس تو ہم تھوڑا تذکرہ کریں گے چونیا کے واقعات کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی پرائم منسٹر کی جو سپیچ اور پرائم منسٹر نے جو NRO کی گفتگو کی. اب ہم نے بات کرنی ہے آج اس ہائی پروفائل گرفتاری کی. سید خورشید شاہ کو گرفتار کیا گیا, اور آج جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ کر لیا جائے گا. آج ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا ہے, اور اس کے بعد کل جو ہے دیگر پروسیس ہوگا. رفعت صاحب آپ کے پاس آؤں گا. کل ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ پیش ہوں گے, وہ نہیں پیش ہوئے. سندھ میں یہ فوائیں بھی تھی کہ شاید ان کی گرفتاری میں توقع ہے, لیکن کل وہ گرفتاری تو نہ ہو سکی, لیکن آج جو ہے سید خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. کیا امپلیکیشن ہوں گے, اور وہ جو پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے جو ہمدرد ہیں وہ جو شور مچاتے تھے, واویلا کرتے تھے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا اس گرفتاری کے بعد اس تاثر کو پیپلز پارٹی مزید زور سے بیان کرنے میں کامیاب رہے گی؟ لوگ ان کی یہ بات سنیں گے کہ ان کے ہائی پروفائل شخصیات کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ طارق صاحب, شاید ممکن ہے کہ عام لوگ اس بات سے نہ جائیں, لیکن ان کے جو ڈائی ہارڈ کارکن ہیں وہ ضرور اس بات سے متفق ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ گرفتاری سے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے. اگر انوالو کوئی شخص ہے بالکل گرفتار کریں, کوئی معاملہ بدعنوانی کا گرفتار کریں, لیکن یہ گرفتاری بڑی بے موقع لگتی ہے. ایک لسٹ جس کے بارے میں شروع میں بہت باتیں کی جا رہی تھی کہ لسٹ سے گرفتاری تھی, اس میں خورشید شاہ کا نام تھا, مراد علی شاہ کا نام موجود ہے. کل بہت تاثر یہ بنا کہ مراد علی شاہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں اور وہ جیسے جائیں گے, لیکن وہ وہاں نہیں گئے, بلکہ ان کی جو جمعہ تقریر تھی وہ بڑا موضوع بحث بنی رہی. لیکن آج خورشید شاہ کی گرفتاری یہ بتا رہی ہے کہ بالکل معاملہ اسی کے مطابق ہو رہا ہے جو ماضی میں بازگشت سنائی دیتی تھی, اور ان کو گرفتار کیا گیا. میں پھر یہی کہوں گا کہ آج کی گرفتاری اگر نہ کی جاتی, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں, اس وقت یہاں ہارمونی چاہیے, اس وقت حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر چلانے والی بات کرنی چاہیے. لیکن اس سے ایسا ہوگا نہیں. بلاول بھٹو کی جو ابھی پریس کانفرنس اس سے کافی یہی بن رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو دھکیلا جا رہا ہے اس طرف سے وہ بھی احتجاج کی سیاست کی طرف جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ راستہ نہیں چنا تھا. ان کے ساتھ شرکت اس طرح سے کرنے کی بات نہیں کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے دھرنے میں یا مارچ میں وہ شریک ہوں گے. لیکن اگر اور کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں اس کے بعد اس بات کا امکان موجود ہے تو خورشید شاہ کے بعد اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, اور اس میں سب سے نمایاں نام اب مراد علی شاہ کا ہی بچتا ہے, اور وہ کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن اس سے مزید سیاست خراب ہوگی, اس سے مزید معاملات بگڑیں گے. اور رفعت آگے بڑھنا ہے جو وقت کم ہے, میں نے جاننا ہے انوار ہاشمی صاحب کو. انوار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح رفعت نے کہا کہ ہمیں تو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ گرفتاری کیوں ہوئی ہے, گرفتاری کی جواز جو ہے وہ نیب نے دینی ہے اور اپنے آپ کا دفاع جو ہے وہ گرفتار شدہ افراد نے کرنا ہے. لیکن دو واقعات ہوئے. مریم نواز جو تھیں
وہ جیل میں اپنے والد صاحب سے ملنے گئی. اس دن ان کی نیب میں پیشی تھی اور انہوں نے 3 بجے پیش ہونا تھا, لیکن نیب نے ان کے پیش ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ ان کو کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر لیا. آج بھی خورشید شاہ صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں مصروف ہیں اور وہ جیسے ہی فارغ ہوں گے اگلے ہفتے وہ نیب سکھر میں پیش ہو جائیں گے, لیکن نیب نے ان کے پیشی کا انتظار نہیں کیا اور نیب سکھر کی ٹیم نے اسلام آباد آ کے نیب پنڈی کے ساتھ مل کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو ٹائمنگ ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسز ہے کہ ایک چیز جو ہے جو کچھ دنوں بعد اگر ریکوائرڈ ہے تو ہو سکتی ہے, تو پھر اچانک اجلت میں اس طرح کیوں ہوتا ہے, اور اس طرح جب ہوتا ہے تو پھر اس پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں اس پہ لوگوں کے جو دلائل ہیں وہ بعض کا تو ان میں وزن محسوس ہوتا ہے عام آدمی کو. جی دیکھو اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ یہ پی ٹی اے اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے, وہ ظاہر ہے ان کا ایک رد عمل ہے بڑا سخت, پریکٹیکلی بالکل طے شدہ بات ہے. ٹائم تھوڑا ہے, کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں کہ 2 گروپوں کے درمیان نیب جو ہے وہ میں نے آج سارا حساب لگایا ہے 97% جو احتساب ہو رہا ہے وہ آصف علی زرداری گروپ اور اس کے قریبی ہواری اور شریف فیملی اور اس کے قریبی ہواری, آپ نام گن کے لے لیں. ٹوٹل 30 افراد پکڑے گئے ہیں. عمران خان نے 50 کی خواہش ظاہر کی ہے, تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ عمران خان یقیناً احتساب تو مسٹ کرنا ہے, لیکن وہ ان 2 گروپوں سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ اگر کوئی حکومت گرانے میں کامیاب ہوں گے تو یہ 2 گروپ ہی ہوں گے. تو اس تناظر میں جو تاثر جا رہا ہے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بالکل پیرالل تیسرا گروپ جو ہے وہ جو ماضی میں رہا ہے انڈسٹریلسٹ جاگیردار, اس میں جہانگیر ترین اور اس کے ہواری, علیم خان اور اس کے ہواری, اور کے پی کے کا جو گروپ ہے, یہ 3 گروپ ہیں پیرالل جن کو اس انداز میں نہیں چھیڑا جا رہا, جس کی وجہ سے تاثر بہت غلط جا رہا ہے. اور دوسرا ریکوری نہ ہونے سے بھی, کیونکہ اب سال سے زیادہ ہو گیا, 100 دن مانگے گئے تھے, 6 مہینے مانگے گئے, 1 سال مانگا گیا, دوسرے سال میں داخل ہو گئے, نتیجہ نہیں آ رہا, تو یقیناً جو ہے پھر صورتحال وہ فضل الرحمان کی طرف ہی پارٹیاں رجوع ہو جائیں گی. آگے بڑھنا ہے مجیب صاحب, اور مجیب صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو باتیں کی ہمارے ساتھیوں نے نیب سندھ کے حوالے سے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, کے پی میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں آپ نے کل بتایا تھا کہ وہاں پر نیب کی کوئی زیادہ پرفارمنس کبھی سامنے نہیں آئی, تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ نشانہ ہے. آج فواد چودھری صاحب سندھ میں تھے, کراچی میں تھے, وہاں انہوں نے تقریر کی, 2 باتیں بڑی اہم کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی آج چل رہی تھی کہ ان کا معنی اور مفہوم پتہ نہیں کیا تھا, لیکن اس کی وجہ سے بھی آج وہ خبروں کی زینت میں بنے رہے. دوسرا انہوں نے ایک مرتبہ پھر تاثر دیا اپنی گفتگو میں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سندھ حکومت کو گرانے میں یا تبدیل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء جو ہے سندھ میں جا کر کسی صوبے میں جا کر یہ کہیں گے تو اس کے بعد اپوزیشن کے پاس تو پھر جواز بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کو سیاسی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی مجیب. جی طارق صاحب, بالکل حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جائے, نون لیگ کو دیوار سے لگایا جائے. وہ لوگ جو مولانا فضل الرحمان کے لاک ڈاؤن میں بھرپور طریقے سے شرکت کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور اس کا اندیہ بھی دے دیا تھا, اب ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو مشکلوں میں پھنساتے جا رہے ہیں, ان کے لیے مسائل پیدا کرتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں جب ہمارے پاس انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں, ہمیں ان معاملات میں الجھایا جا رہا ہے اور اب یہ پوری ایک محاذ کی شکل اختیار کر لے گا. آئندہ چند روز میں اگر اور گرفتاریاں ہوتی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو پھر ان دونوں جماعتوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا, اور یہ آپشن وہ استعمال کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے دیں, کم از کم ایک طرف تو ہو جائیں گے. اگر یہ ہوا تو ملک پورا مازارائی کی طرف چلا جائے گا. جو ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہیں جن پہ ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے وہ پھر کٹائی میں پڑ جائیں گے. ان پہ کوئی دنیا ہمیں سیریسلی نہیں لے گی, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو, کیونکہ دنیا کی نظروں میں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم اپنے معاملات تو سیدھے کر نہیں سکتے, دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی کر رہے ہیں. بالکل درست صاحب. فرزانہ آپ کی طرف آؤں گا, آپ یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی وہاں پر موجود تھے آج دورخم میں, انہوں نے صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کی, پرفارمنس کا جائزہ بھی لیا, این آر او نہ دینے کی باتیں بھی کی بالکل واضح انداز میں. نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ کل بھی وہاں پر تھے اور غالباً آج بھی وہاں پر تھے. آج پھر انہوں نے کہا صبح کے پی کے جو افسران تھے ان سے غالباً خطاب کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو نیب ہے وہ تو بہت ایکٹیو ہے کے پی میں, جبکہ عام طور پر آپ لوگ ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ نیب
جو کے پی ہے اس کے پاس کیسز تو بہت سارے ہیں. معلم جبا کا کیس ہے, ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, درختوں کی کٹائی کے اور یہ جو ملین ٹری والا معاملہ تھا اس کے کیسز ہیں, اور بہت سے کیسز ہیں, تعلیم کے شعبے میں کئی کیسز ہیں. وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیب بہت ایکٹیو ہے کے پی میں اور بڑا کام کر رہا ہے اور بڑی ریکوریوں کی بات بھی کی ہے. تو کیا ان کا یہ تاثر درست ہے؟ آپ کے پاس یہی معلومات ہیں کہ بہت ایکٹیو ہے وہاں پر؟ جی پختونخوا کا جہاں تک تعلق ہے, آپ نے خود بہت سارے کیسز بتا دیے. جو صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے. آپ نے بہت سارے کیسز بتا دیے کہ ان کا ابھی تک کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا کہ ہو کیا رہا ہے, بلکہ اندرون خانہ ہم تک تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید موقع ہو جائے گا اور کلین چٹ مل جائے گی, خصوصاً معلم جبا والے کیس میں, کیونکہ اس میں مین چیز یہ ہے کہ اسے بہت امپورٹنٹ لوگ جو کہ خان صاحب کے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی انوالو ہے. لیکن جہاں تک بات فیکٹس اینڈ فگر کی ہے, تو آپ کو پتہ ہے سالانہ 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک رپورٹ ہمیں دے دی جاتی ہے کہ جناب اتنی ریکوری ہو گئی, اتنے کیسز ہو گئے اور یہ سارا کچھ ہو گئے. لیکن اس میں زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور اس طرح کے جو انوالومنٹ ہوتی ہے ان سے ہائی پروفائل معاملات نہیں ہوتے اس میں. ہائی پروفائل میں نے تو کم از کم پچھلے 2-3 سال میں نہیں دیکھا, اور جن کو بلایا گیا. فرزانہ بات آپ کی جاری ہے, مجھے پتا کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن چونکہ وقت کم ہو گیا آپ سے انتہائی معذرت, مجھے یہاں کٹ کرنا پڑے گا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. میں تمام ساتھیوں کا, فرزانہ کا, رفعت صاحب کا, انوار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.